شہباز شریف صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ تجویز آپ لوگوں کے ساتھ زیر بحث آئی ہے؟ اور کیا یہ دیکھیں قومی حکومت بن سکتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے، باقی جب نئی الیکشنز ہوگی تو ہر پارٹی اپنے اپنے الیکشن کرے گی. ہاں یہ ہے کہ ہم سی او ڈی پہ مکمل عمل کریں گے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے بھائی صاحب جو نواز شریف میمو اسکینڈل میں ہمارے خلاف کالا سوٹ پہن کے لال ٹائی لگا کے سپریم کورٹ گئے تھے. میمو اسکینڈل ٹھیک ہے نا، جھوٹ تھا سچ تھا کیا تھا، مگر جب ان کے اوپر وقت آیا تو پیپلز پارٹی اسٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی کہ یہ حکومت نہیں جائے گی، یہ جمہوری حکومت ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 2014 اور کھڑے رہے، استعفائیں دینے نہیں دی. اور پھر اسی درمیان نواز شریف صاحب استعفیٰ دینا چاہتے تھے؟ دینا چاہتے تھے. آپ لوگوں نے روکا؟ ہم لوگوں نے کہا، ہم نے ڈیموکریٹک نے روکا کہ بھائی اگر باہر کا مجمع مولانا فضل الرحمان 50,000 کا، ان کے تو نہیں تھے اتنے لوگ، ان کے تو دونوں جماعتوں کو ملا کے بھی 20,000 30,000 40,000 تھے. تو کہا کہ پھر یہ اگر پارلیمنٹ تو ختم ہو گئی، آئین ختم ہو گیا، پھر جو باہر آئے گا 40,000 کا مجمع لے کے وہ کہے گا نکلو باہر. ہم نے کہا نہیں، ڈیموکریسی کو بچانا ہے، نواز شریف کو نہیں بچانا ہے. تو نواز شریف صاحب کا کیا خیال تھا اس وقت کہ یہ لوگ آئیں تو نظام رک رہا ہے تو اس لیے مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ جب پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا، شلواریں ٹانگی گئیں، ایک دیہات کا منظر پایا جا رہا تھا، لوگ ہر جگہ پہ شٹ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ہم دوسری جگہوں سے ٹرن کر کے آ رہے تھے. اس وقت ہم نے کہا کہ بھائی پارلیمنٹ ورسز کنٹینر، اور پارلیمنٹ ورسز کنٹینر ہوا تو پارلیمنٹ تو مین 20 کروڑ پاپولیشن، 20 کروڑ لوگ کا مقابلہ کنٹینر کے 10,000 لوگوں سے ہو رہا تھا، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ جیتی. اور اس کے بعد جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھا، ان سارے ممبروں کو، پی ٹی آئی کے ممبروں کو 2 مہینے کا ٹی اے ڈی اے جو بھی تھا تنخواہیں تھی لے کے دیا جب وہ احتجاج پہ. سر مجھے بتائیں کہ قومی حکومت آئی تو کتنے عرصے کے لیے آئی؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ جو بلیک لا ان لوگوں نے پاس کیے ہیں پارلیمنٹ کو ہٹ کے، ان کو ختم کرنا ہوگا. الیکشن ریفارمز کرنے ہوں گے، اور جو امپارٹنٹ جو میڈیا کے اوپر لا بنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہم عام قانون جو ہے جو موجود ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ امپلیمنٹ ہو. نئے قانون بنا کے نئے پرابلم. نیب کا کیا کریں گے؟ نیب کا فیصلہ مکمل طور پہ پارٹیاں بیٹھیں گی، فیصلہ کریں گی. ادارہ ہے اس کو لمیٹیشن میں لائیں گے، ادارہ ہے اس کو لمیٹیشنز میں لائیں گے کہ تمہاری لمٹ کتنی ہے، تم کتنا آگے جا سکتے ہو. ابھی تو جس کو چاہے مجھے بغیر نوٹس کے بغیر کے ڈال دیا تھا نا. پہلے انویسٹیگیشن کرو، لا کے اندر ڈال دیں گے. انویسٹیگیشن کرو، انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جائے پھر یہ دنیا میں ڈائریکٹ اریسٹ والا کام ختم کرا دیں گے. بالکل ہم اس کے اختیارات کو اس حد تک محدود کریں گے جس حد تک دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے. اور ای وی ایم کا کیا ہوگا؟ الیکٹرانک ووٹنگ یہ بھی اس کے ریفارمز، الیکشن ریفارمز بھی کرنے ہیں، میں ختم کر دیں گے. بالکل بھائی ای وی ایم ہو نہیں سکتی. 10 لاکھ پولنگ بوتھ پہ ای وی ایم کون بنائے گا؟ یہ ڈرامہ ہے. یہ بیچارے اوورسیز پاکستان کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈرامہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا کیا کریں گے آپ؟ وہی ہاں، اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اس کے لیے ہمارا پروپوزل تھا کہ پہلی بات تو پاکستان کے سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی سعودی عرب اور ابو ظہبی میں سب سے زیادہ پاش قسم کے جو 10-15 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ پاکستانی ہے وہ دوسرے ملکوں میں. وہاں بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے چائنا جو ہے وہ 20 پاکستان کے مقابلے میں وہاں سے آ کے 1 پولنگ اسٹیشن پہ یا 4 پولنگ اسٹیشن پہ آ کے ووٹ دے. ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم اسپیشل سیٹیں اوورسیز پاکستان کی رکھیں، جو آئے الیکشن کی پارٹیوں میں
ووٹ ان کو سلیکشن جیسے ہم نے لیڈیز کی سیٹیں کر رہے ہیں, یعنی کوٹا دے دیں گے پاکستانیوں کو کہ آئے اپنا نمائندگی کرے, ہاؤس کے اندر بیٹھے, پھر وہ 4 دیتے ہیں یا 6 دیتے ہیں. باقی ووٹ جس کو دینا ہوگا وہ آ کے دے دے, یہاں کے پاکستان میں کوئی منع نہیں ہے. یعنی وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں پاکستان آ کے, لیکن وہاں سے بیٹھ کے ووٹ نہیں دے, وہاں سے بیٹھ کے ووٹ نہیں دے سکتے. ہاں ان کی سیٹیں ہم رکھیں گے پرسنٹیج وائز, کوٹا رکھ دیں گے, کوٹا رکھ دیں گے کہ آپ اتنی تعداد میں تو آئے, اپنا پرابلم جو ہے وہ آ کے ادھر پارلیمنٹ کے اندر, جس طرح خواتین کا خواتین کے ہے, جیسے مینارٹی کے ہے, جیسے اس کے بھی ہے, اس طرح اوورسیز پاکستان. مجھے بتائیے کہ ایک بات چلی اتحادیوں کی طرف سے, کہا گیا کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ بھی قابل قبول ہو سکتا ہے معاملہ, اگر جس کو ان ہاؤس چینج یا اگر پارٹی کے اندر ہی کوئی اور وزیر اعظم, اپوزیشن کے لیے بھی ایسا آپ ایسی ڈیمانڈ کریں جو ماننے میں, عمران خان اپنی پرائم منسٹرشپ شاہ محمود کو دے گا, ہے ان میں. میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ کریں تو بچ سکتے ہیں. اتحادیے سے نہیں کہہ رہے, اتحادیوں کو کہا گیا ہے, کس نے کہا؟ جو امیدوار ہوں گے عمران کے بعد, وہ نام تو میں نہیں لوں گا نا, میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے, جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہے انہوں نے کہا ہوگا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کرو, ہو جائے گا معاملہ. تو عمران دے گا, آپ بتائیں, ٹل ڈیتھ نہیں دے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, دنیا چھوڑ جائے گا یہ نہیں دے گا. زرداری صاحب نے کاف لیگ کی گارنٹی لی ہے نون لیگ سے, کاف لیگ کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں جب گارنٹی لی ہے تو گارنٹی کو پورا بھی کروائیں گے, بات ختم. بٹ گارنٹی کیا لی ہے؟ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہے, مجبوراً چھپائی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ بننا ہے انہوں نے, وزیر اعلیٰ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. کاف لیگ نے کہا میں اپوزیشن نے آفر کی دیا ہے تو وہی کریں گے ہم. کتنے عرصے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, عرصہ تو ہم نے بتایا کہ جلدی سے جلدی ہمیں یہ بوجھ اتارنا ہے, اور نئی حکومت کو نئے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے چیئر پہ بیٹھنا ہے, نیا مینڈیٹ لے, فریش مینڈیٹ لیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ اتحادی جماعتیں آپ کے بقول تیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ کر اپنا اعلان بھی کر دیں گی, تو وہ اس پہ بھی تیار ہوں گے کہ پھر فریش الیکشن ہی ہونا چاہیے. سب تیار ہوں گے. اور نیچرلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو نہیں بتانی چاہیے مگر بتا دوں, جو ہمارے پاس آئیں گے نیچرلی ہم ان کو اکوموڈیٹ بھی کریں گے نا, ساری جماعتیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو اکوموڈیٹ بھی, ایسا تو نہیں ہے کہ بیچارے آئے 6 مہینے کے لیے اور پھر گھر چلے جائیں اور ہمارے لیے قربانی دے دیں. تو ہم ان کو بالکل اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ان کو سیٹیں دیں گے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب کے پی حکومت کے خاتمے کی بھی بات کی گئی ہے, وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی ہے, وہاں کیسے آپ لوگ یہ ایک دوسرے کو چھکے مارے جاتے ہیں, کبھی کبھی کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے, ایک دوسرے کو چھکے مارے جاتے ہیں, ہم یہ بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے. پہلے جب عمران کا ہوگا نا تو باقی ساری باتیں ویسے ہی ہوتی جائیں گی. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ایم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو باقی صوبوں میں خود بھی کام ہو جائے گا. نیچرلی اس پاکستان میں تو رات کو پرائم منسٹر بنتا, چیف منسٹر بنتا تھا, صبح کو اترتا تھا, پھر دوسرا بنتا تھا. یہ کہانیاں اس ملک میں ہیں. بس دعا کرو جو ہم نے شروعات کی تھی 2008 سے 2018 تک, کنٹینیوٹی, ایک پرائم منسٹر جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے. بٹ وہ تو پوری نہیں ہو رہی, آپ لوگ گھر بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر. نہیں مجبوراً, کیا لوگوں کو بھوکا مارے؟ لیکن ماضی میں بھی تو مجبوراً نہیں ہوتا تھا نا. نہیں مجبوراً نہیں تھا, اس وقت ضرورتاً ہوتا تھا. ضرورت کے تحت ہوتی تھی بات, کہ سیاست تھی اس وقت. مگر ہم نے سی او ڈی کے بعد پھر بھیجا نہیں واپس, ہم لوگوں نے نہیں بھیجا, پارلیمنٹ نے نہیں بھیجا, عدالتوں نے ان کے ٹینڈر کو کم کیا, مگر پارلیمنٹ نے نہیں کیا. آپ 2008 سے شروع کریں نا, جب سے سی او ڈی ہوئی ہے. یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, امین اور صادق کو چیلنج کیا ہے, جھوٹ بول کے عوام سے ایم او یو جو سائن کیا. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ جیسا بہت کم اینکرز ہیں, میں آپ کے سامنے کی تعریف نہیں کر رہا, ریسرچ کرتے ہیں, تو آپ ایک ریسرچ کریں میری ریکویسٹ پہ, کہ جو 2008 میں پیپلز پارٹی نے مینیفیسٹو دیا اس پہ مکمل عمل کیا یا نہیں کیا. 1-2 باتیں چھوڑ گئے, بتاؤ. آپ ریسرچ کر لیں اور پھر میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو آپ کے خیال میں اس نے دھوکہ دیا, عوام متنفر ہو گئے ہیں
لیکن اگر یہ تمام پروسیس ہوتا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو کیا فیوچر میں ایک روایت نہیں پڑ جائے گی کہ ہر پارٹی سے لوگ جو ہے وہ ایک گروپ بنے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ؟ دیکھیں قانون ہے، آئین ہے. ایک آدمی اپنی باتوں کو غلط ثابت کر رہا ہے، اپنی باتوں کو. وہ کیا کہ یہ ریاست مدینہ ہے. جی ریاست مدینہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ریاست مدینہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے. اور ریاست مدینہ میں جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین کے پاس نہیں ہوتی. وہ مہنگائی ہے. خلیفۃ المسلمین کا کیا مسئلہ ہے کہ ٹماٹر کی بھاؤ پوچھتا رہے، آلو کی بھاؤ پوچھتا رہے؟ کیا کام ہے اس کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں ٹماٹر اور آلو کے لیے نہیں آیا، مگر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری حکومت میں کسی گلی میں کتا مر جائے بھوک سے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. ریاست مدینہ میں تو یہ باتیں تھی، مگر یہ خود اس کی تردید کرتا جا رہا ہے. لاسٹ کوسچن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تو کہا گیا یہ پی ایم ایل این کا رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم ان کا ہو. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں؟ بالکل. صدر کون ہو؟ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. نہیں، شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم ہونا طے ہو گیا لیکن صدر کا نہیں طے ہو گیا. نہیں. تھینک یو ویری مچ. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.